أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ فقط ایک سلام کا جواب واجب ہے. اتفاق سے بس رئیسہ نے سلام کا جواب دیا شاید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا واجب ہے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ پھر درود کا ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں جی. تو میں نے درود کا لیے اب بھی آواز نہیں آئی اور ایسی ٹھیک ہے. آپ لوگ بولا کیجیے، درود بھیجا کیجیے، اور سلام کا جواب تو واجب ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ ٹھیک ہے؟ آواز دیا تھا لیکن مائک آف کر دیا. تو اس جواب کا کیا فائدہ جو سلام کرنے والے کو سنائی نہ دے. جی اس لیے آپ نے آداب اسلامی پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ جب سلام کرو تو بلند آواز سے کرو تاکہ آپ کو یہ شکوہ نہ رہ جائے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ہو سکتا ہے اس نے سنا ہی نہ ہو. اور جب جواب دیں سلام کا کوئی کرے تو جواب اتنی آواز سے دو تاکہ چلیے ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں مقدماتی باتیں تھیں، وہ تمام کی تھی ہم نے. کیا تھی؟ صرف سادہ میں، صرف سادہ میں ٹھیک ہے، صرف سادہ میں ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مقدماتی بحث کیا پڑھی ہم نے؟ علم صرف کی تعریف، اس کا فائدہ، علم صرف کہتے کسے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے علم صرف پڑھنے کا، اور علم صرف گفتگو کس چیز سے کرتا ہے. جی تو تعریف کیا تھی علم صرف کی؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالیں تاکہ مختلف معنی حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے، مختلف معنی حاصل کر سکیے. جی فائدہ کیا ہے علم صرف پڑھنے کا؟ فائدہ علم صرف پڑھنے کا یہ ہے، بولیے، کلمہ بنانے اور کلمہ پہچاننے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہو ہے. جاتی ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جی جی قدرت حاصل ہو جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے علم صرف کو علم کلمہ سازی اور علم کلمہ سازی کلمہ شناسی بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. علم صرف کا علم صرف کس بارے میں گفتگو کرتا ہے؟ جی اور اس یہ کلمے سے گفتگو کرتا ہے، کلمے کے بارے میں، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ اور خصوصیات کیا کیسے بنتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ آ گیا. پھر اس کے بعد کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کلمہ لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں، یعنی وہ آواز جو منہ سے نکلے معنی دار ہو، یعنی لفظ مستعمل مفردی کہ وہ کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو معنی دار ہو. صحیح ہے. پھر بتایا تھا کہ کلمہ جو اس کے معنی ہے یا تو مستقل ہوں گے یا غیر مستقل. معنی مستقل ہوں گے تو یا تو زمانے کے ساتھ ہوں گے یا بغیر زمانے کے. زمانے کے ساتھ ہوں تو پھر، زمانے کے بغیر ہوں تو ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی مستقل ہی نہ ہو کلمے کے. جی کلمے کے معنی مستقل معنی مستقل نہ ہو، یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج وہ حرف ہوتا ہے. اور علم صرف حرف سے گفتگو نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ حرف کی شکل و صورت ثابت رہتی ہے، مبنی ہے، وہ بدلتا نہیں ہے. لہذا علم صرف جو موضوع کلمہ ہے اس میں دو ہی قسموں سے گفتگو کرتا ہے، فعل اور اسم سے. فعل اور اسم سے کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی چلیے اب ہم نے یہ بتایا فعل کلمہ. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ جس کا معنی مستقل ہو اور
زمانہ زمانہ بھی مقایا پڑھتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو لیکن زمانے کے زمانہ بغیر، مقایا حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہی مستقل معنی نہ ہو، نہ ہی زمانہ ٹھیک بھی ہے؟ نہ ہو۔ سمجھ میں آئی یہی بات پڑھی تھی، ہم اس کی عبارت پڑھ رہے تھے، پہلے وہ عبارت پوری کر لیں پھر مطلب آگے بڑھائیں گے۔ علم صرف کا موضوع، کلمے کی تعریف یہ بتا دی، کلمہ لفظ مفردیہ سے وہ لفظ مفرد ہے کہ دارائی معنی باشد، جو معنی رکھتا ہو، اس کو لفظ مستعمل ہم نہیں گویان بے آن، اس کو لفظ مستعمل ہم نہیں گو، مستعمل پڑھنا لفظ مستعمل بھی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں در برابر لفظ بیمان، بلے در برابر لفظ بی معنی کے لفظ محمل نامدارات، اور اس کے مقابلے میں بے معنی لفظ ہے جس کو لفظ محمل بھی اس کا نام ہے۔ اقسام کلمے، کلمے کی قسمیں، کلمات عربی، عربی جو کلمات ہیں دوسری ہر زبانوں کی طرح، مانند کلمات ہر زبان دیگر، دوسری زبانوں کی طرح بس سے دستے تقسیمی شوان، تین حصوں میں بٹتے ہیں کلمات، عربی کلمات تین حصوں میں، یا تو فعل ہوں گے یا اسم یا ہر زبان کی بس نام الگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فعل ہم نے بتایا کلمیت کے برمانائی مستقلی دلالت کند، فعل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی پہ دلالت کرے، وہ زمانے آن کا نیز کی حسانات، اور اس معنی کے زمانے کو بھی پہنچائے، یعنی اس کے زمانے جو معنی ہے اس معنی کے زمانہ کو بھی پہنچائے، جیسے حسنا نیک ہوا، تو معنی کیا ہے نیک ہونا، اور کہ زمانہ کیا ہے گزرا ہوا، یا زبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، معنی ہے جانا، اور زمانہ بھی ہے اس میں حال یا مستقبل، اذهب و حال ہے۔ اب اسم کلمہ اس کے برمانہ یہ مستقل دلالت کند، اس میں ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے لیکن بدون دلالت بر اقتران آن معنی بے زمان، بغیر اس معنی کے اقتران بے زمان، اقتران ملا ہوا ہونا اس زمانے کے، یعنی اس معنی وہ جو کلمے کے معنی ہے اس معنی کے زمانے سے ملے بغیر، بغیر زمانے کی دلالت، جیسے علم جاننا، ایک معنی تو ہے جاننا لیکن کوئی زمانہ نہیں ہے، مال دولت۔ حرف کلمیس کے معنی یہ آن مستقل نہیں، اس حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہیں ہے، وہ ربط بین کلمات دیگر، یہ دوسرے کلموں کے درمیان ربط ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے کنیکشن لاتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے دو کلمات کو، جیسے فی ہے اس جملے کے اندر دخلتو فی المدرسہ، اس فی نے دخلتو اور مدرسے دو کلمات کے درمیان ایک ارتباط، تعلق اور ریلیشن برقرار کیا ہے۔ یا پھر من ہے اس جملے میں خرجتو من الدار، اس من نے خرجتو اور دار کو، ان دو کلموں کو کے درمیان ریلیشن برقرار کیا ہے۔ توجہ کنی، صورت و شکل حرف ہمیشہ ثابت ہے، حرف کی شکل اور صورت ہمیشہ ثابت ہے، لذا در علم صرف از حرف بحث نمی شود، لہذا علم صرف میں حرف سے گفتگو اور بحث نہیں ہوتی، وہ حرف جا لفظ کلمہ آورد شد، علم صرف میں جہاں بھی لفظ کلمہ لایا جائے وہاں مراد فقط فعل و اسم مقصود ہے، وہاں فقط فعل اور اسم مراد ہے۔ بنابراین اسی لیے مباحث کتاب، اس کتاب کی جو بحثیں ہیں در دو بخش، دو حصوں میں فعل اور اسم، عنوان میں گردد عنوان رکھا گیا ہے، بخش فعل بخش اسم، وہ ایک سری مطالب متفرق اور کچھ متفرق مطالب میٹر خاتمے کے طور پر در خاتمے نہیں خاتمے میں مطرح کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو اس تمرینوں کو اپنے مباحثے میں حل کرنا ہے، یہ میں نہیں کراؤں گا، یہ آپ کریں گے آپ مل کے۔ علم صرف چھ علمیات، علم صرف کیا علم ہے؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، علم صرف دربارہ چھ چیز بحث بھی کنار، کلمے کے بارے میں بناوٹ اور خصوصیات کے اعتبار سے۔ منظور شمس خاندان صرف چیز، علم صرف پڑھنے سے آپ کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا فائدہ ہے؟ تاکہ ہم کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننا سیکھنا چاہتے ہیں۔ لفظ مفرد مستعمل کی تعریف کرنی ہے، لفظ منہ سے نکلنے والی آواز یا تو معنی دار ہوگی تو لفظ مستعمل، یا بے معنی ہوگا تو لفظ محمل، ٹھیک ہے؟ مثال کلمہ اور لفظ محمل باہم سے فرق دار، لفظ محمل اور کلمے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں
لیکن لفظ مہمل کلمہ نہیں ہوتا. جی اسم اور فعل کی تعریف پھر آپ کو نیچے دیے گئے افعال اسماء اور حروف میں سے ایک الگ لائن میں بنائیے. لائن کھینچیے، جو یہاں فعل ہیں ان کو یہاں لکھیے، جو اسم ہے یہاں، جو حرف ہیں تیسرے خانے میں لکھیے جدا جدا کر کے. پھر ان 3 خانوں کے جو ستون بنا دیا آپ نے، کچھ دوسرے کلمے بھی اس میں ایکسٹرا بڑھائیے اپنی طرف سے، فعل بھی بڑھائیے الگ سے، اسم بھی، حرف بھی. اسم اور فعل کے درمیان معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. معنی کے اعتبار سے نہیں، فرق ہے. معنی کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں، معنی دونوں کے مستقل ہوتے ہیں. فرق صرف زمانے کا ہوتا ہے، فعل میں زمانہ ہوتا ہے. معنی کے اعتبار سے فرق یہ ہے اسم اور فعل میں کہ فعل میں جو معنی ہے وہ زمانے کے ساتھ ہوتے ہیں، اسم میں جو معنی ہے وہ زمانے کے. کیوں علم صرف میں حرف سے بحث نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ حرف، دیکھیے ساری تمرین تو میں نہیں کر دی، موبائل سے آپ لوگ کیجیے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. آپ موبائل کا گروپ اس کا الگ ہے نا؟ اس لیے ہر کتاب کا آپ کو جو کرنا چاہتی ہیں آپ، یہ جو کلاس میں آپ کے ہیں یہاں، ان سے کسی سے آپس میں بات کر کے 2-2 4-4 کر کے، یا سب مل کے آپ جتنی بھی لڑکیاں ہیں گروپ بنا لیجیے کہ علم صرف کا ہم اس کو گفتگو کریں گے، مباحثہ کریں گے، مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے، خود سے بنا اب لیجیے. دوسری قرآن کا ہمارے پاس نمبر ہے جو یہاں پہ ہے. تو آپ گروپ میں ان سے پوچھ لیجیے گا تاکہ یا جو آپس میں ہو، ابھی جب کلاس ختم ہوگی ایک دوسرے سے پوچھ لیجیے گا، نمبر میں سینڈ کر دوں گا. اب آئیے جامد اور مشتق. جامد اور مشتق ہم نے اچھے سے پڑھا تھا نا، سمجھا دیا تھا، لکھوا بھی دیا تھا. عبارت پڑھ لیں. جامد و مشتق کلمے یا جامد یا مشتق. کلمہ یا تو جامد ہوتا ہے یا مشتق. جامد میں نے کل بتایا تھا کہ وہ کلمہ ہے کہ اس کلمہ دیگر گرفت نشد باشد، جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو. جامد وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا ہو، یعنی اس کے حروف ابتدائی سے الف با سے لیے گئے ہوں. جیسے حجر، پتھر، یہ کسی اور چیز سے جڑے لیا گیا، اس کے حروف جیم رے الف بے سے لیا گیا. علم، عصا، امید ہے. ٹھیک ہے. لیکن مشتق ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمہ دیگر گرفت شد باشد. تلمیس ایک ایسا کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا، جیسے معلومن جانا ہوا، عالمن جاننے والا، علما اس نے جانا، یہ سب علم سے لیے گئے ہیں، ہے نہیں؟ کلمہ ایرا کے مشتق ازان گرفت شد باشد وہ کلمہ کہ جو جس سے مشتق لیا گیا ہے، اور وہ اسے اصل کہتے ہیں، چاہے وہ جامد ہو چاہے مشتق. اصل عام کلمے ملاوت، اس مشتق کی اصل کہا جاتا ہے اسے. اب آپ یہ کہیے یہ اصل کلمات چندی گرفتے مشاء، ایک ہی اصل سے بہت سے کلمات لیے جا سکتے ہیں. کبھی آپ سوچیں ایک کلمے سے بس ایک ہی لیا جا سکتا ہے، نہیں. لہذا ایک اصل سے جو مختلف کلمات لیے گئے ہیں وہ اصل اور مشتقات تو سب مل کے کیا کہلاتے ہیں؟ کلمات ہم جنس کہلاتے ہیں، یا مشتقات کہلاتے ہیں، یا ہم خانوادے پارٹس. اب حروف اصلی اور زائد میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ساری ویسے کل پڑھا چکا ہوں نا، لکھوا چکا ہوں. کاپی کھول کے سامنے رکھیے. از حروف کلمے، حرف وہ کلمے کے حروف میں سے حرف را کے در تمام کلمات ہم جنس آورد شباب. لکھوایا تھا میں نے؟ لکھوایا نہیں ہے، صرف سمجھایا پڑھایا ہے نا. کہاں تک لکھوایا تھا؟ حرف سے گفتگو نہیں ہوتی. اچھا یہ بحث لکھی نہیں ہے ہم نے. جامد مشتق لکھنا باقی ہے، سمجھا چکا ہوں میں، سمجھ چکے ہیں. لیکن لکھوانا آپ لوگ بول بھی تو نہیں رہے آن لائن والے کہ ہم آپ کو سمجھا دیا، پڑھا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ٹاپک لکھوایا نہیں ہے. بولا کیجیے. ٹھیک ہے. اگر اس کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ بھی نہیں لکھائے گئے ہیں. جی سوالات جو ہیں یہ آپ نے جو پڑھائے ابھی تو وہ بھی نہیں لکھائے گئے ہیں سوال. وہ نہیں لکھاؤں گا میں، وہ تو آپ موبائل میں کیجیے، سمجھیے ایک دوسرے سے. نہ سمجھ میں آئے کچھ تو ہم سے پوچھیے. تمرینیں تو آپ کو موبائل سے بھی کرنی ہے، اتنی میں نے سمجھا دی، ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا، سمجھ میں پھر آ جائے گا. آئیے جامد اور مشتق کلمہ لکھیے آپ سب لوگ.
جامد مشتق. جامد کلمہ کسے کہتے ہیں؟ مشتق کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جامد کلمہ وہ ہوتا ہے جو جو حروف دوسرے اصلی دیکھیے کلمے سے ابھی آپ نے کہا وہ ہوتا ہے جو. میں نے منع کیا ہے کسی بھی چیز جامد کی تعریف کرتے وقت وہ ہے کہ جو ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کبھی جنس اور فصل بیان میں. ہاں جامد کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو یعنی ایک ایسا کلمہ کلمہ جامد کلمہ ہے نا. تعریف میں لفظ کلمہ بولیں گے جی کلمہ جامد ہوتا ہے. وہ ہے کہ جو مت کیجیے گا یہاں وہ کلمہ ہے کہ جو وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے لفظ سے نہیں بنتا. رئیسہ لفظ اور کلمے میں فرق کیوں نہیں پہچان پائی؟ کلمے کتنے دن سے سمجھا رہا سے ہوں. نہیں بنتا. لفظ یعنی منہ سے نکلنے والی ہر آواز چاہے معنی ہو چاہے معنی نہ ہو. لفظ مستعمل کو بھی لفظ کہتے ہیں, لفظ محمد کو بھی لفظ کہتے ہیں, لیکن کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں. تو جب وہ کلمہ ہے تو لفظ کیسے ہو سکتا؟ لفظ تو ہے لیکن بے معنی تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ کہیے وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے نہیں ہاں بنتا. کلمہ کہیے لفظ نہ کہیے. وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے نہیں بنتا. دوسرے کلمے سے نہیں بنتا. لکھ رہے ہیں نا جی نہ لیا جائے. ٹھیک ہے لفظ کے حروف بچے اس کے حروف اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے. اس کے حروف الف با الف بے سے دیے گئے. ٹھیک ہے مشتق کلمہ مشتق یا ناس فاطمہ سمری نشاد کلمہ مشتق وہ کلمہ ہے کہ جو کسی جو دوسرے مصدر کلمے سے لیا گیا. بول کے لکھیے گا, بول کے جو دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو. ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں نا. مثال کے طور پر قلم کیا ہے؟ جامد ہے. الف بے سے بات رجل جامد. لیکن آپ دیکھیے عالم معلوم یہ سب کسی اور سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے لکھ لیا. جی ہاں پوائنٹ کر کے لکھ لیجیے گا. اس بات کو پوائنٹ کر کے لکھیے گا. پوائنٹ بنا دیجیے ایسے مطلب وہ کلمہ کہ جس سے بھائی ابھی کیا کہا؟ مشتق وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے لیا جائے. تو مشتق تو وہ ہے جو دوسرے سے لیا جائے, لیکن وہ جس سے لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اصل کہیں گے اس کی. وہ کلمہ کہ جس سے مشتق کلمہ لیا جائے اسی حروف اصلی کے لا حول ولا قوت. حروف اصلی نہیں اصل اصل حروف اصلیہ اصل میں فرق ہے. حروف کی بات ہو رہی ہے. اصل یعنی بنیاد, اس کی جڑ ہے. وہ کلمہ اس سے مشتق کلمہ لیا گیا ہے یا لیا گیا ہو. کلمے کو مشتق کلمے کی اصل کہا جاتا ہے. مشتق کلمے کی
اصل کہا جاتا ہے. اصل کو مصدر بھی کہتے ہیں نا مولانا. نہیں ضروری نہیں ہے کہ مصدر سے لا حول ولا قوت الا باللہ خود سے کیوں کر رہی ہیں آپ؟ آپ نے پچھلی بار پڑھایا تھا مشتق میں نے مصدر نہیں سے کہا بنتا ہے. کہ مصدر سے. اب بتاؤ یعلمو فعل ماضی سے لیا گیا ہے مضارع. تو مضارع فعل ماضی مصدر ہے نہیں. تو پھر ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ مشتق کلمہ جس کلمے سے لیا گیا ہے وہ مصدر ہی ہو. اب عالمون فعل مضارع سے بنتا ہے اس میں فائدہ نہیں. تو اب یہ جب اس سے بنا ہے تو یہ مشتق ہے تو اصل کیا ہے اس کی فعل مضارع. فعل مضارع کیا مصدر ہے فعل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ فعل ماضی کی اصل مصدر ہے تو فعل ماضی بنتا ہے مصدر سے. ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ اور، پوائنٹ نمبر 2. وہ کلمات، دیکھیے میں نے لفظ کلمات نہیں بہت سے کلمے، وہ کلمات جو ایک ہی اصل سے لیے گئے ہوں، لیے گئے ہوں. گئے ہوں، ان اصل اور اصل اور مشتقات کو مشتقات کو ہم جنس کہتے ہیں. ہم کلمات ہم جنس کہتے ہیں. یہ جی کلمات فارسی میں ہم جنس کہیں گے نا، یا عربی میں نہیں فارسی میں، عربی میں تو مشتقات کہیں گے نا، ہم جنس کہتے ہیں. شب و اطہار السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام. جی آپ الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں؟ صائمے جی آغا صدائمن میرا سب می نویسی لکھ رہی ہیں آپ؟ بلے آغا مٹا نوشتم دوں آغا. مٹا دوں. جی آغا. جی جی آغا. دیکھیے بہت آہستہ آہستہ ہر میٹر کو سمجھا کے لکھا کے آگے بڑھ رہا ہوں. پھر جب آگے بڑھ جائے گی بحث پھر تھوڑا جلدی جلدی چلیں گے، ہے نہیں. ابھی شروعاتی بحث یہ پڑھا ہم نے. جی اب آئیے حروف اصلی اور زائد. حروف اصلی اور زائد. زائد. اب ہیڈنگ ایسے جیسے میں لکھوا رہا ہوں ایسے لکھیں گے تو کلین کلین رہے گا، سب الگ ہی دکھے گا. جی حروف اصلی، اصلی، حروف زائد. زائد. ابھی میں نے کچھ سوال کل کیے تھے اور ان کا جواب اس کی شکل میں دیا تھا. پہلا سوال یہ تھا کلمہ جامد ہے یا مشتق ہم کیوں پہچانے، کلمے کا مشتق ہونا ہم کیوں پہچانے. تو میں نے جواب دیا تھا اس لیے کہ مشتقات پہچاننے سے اصلی حروف کا پتہ لگتا ہے. اصلی حروف کا پتہ چلتا ہے. پھر فوراً اگلا سوال کیا تھا اصلی حروف کیوں پتہ لگائے ہم، اس کی کلمے کی بنا جڑ اور بنیاد پتہ لگتی ہے کہ وہ 3 حرفی ہے یا 4 حرفی ہے یا
5 حرفی ہے، اس کے پہچاننے سے کیا ہوگا؟ پھر تیسرا سوال فوراً اس کے پہچاننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ معنی کا پتہ لگے گا، اس لیے کہ باب بدلنے کے ساتھ معنی بھی بدلتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی جی وہ حروف جو فارسی میں لکھ دیتا ہوں تمام، یا مشتقات ہی لکھوں، وہ حروف جو تمام ہم جنس کلمات میں تکرار ہوتے ہیں، انہیں حروف اصلی کہتے ہیں. اکثر ان کو حروف اصلی. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر عالم، شبوت ہے، آواز آ رہی ہے نہ سمجھ آواز جی آقا. پورا کیجیے. عالم، معلوم، امن وعلیکم السلام، یہ ہو رہا ہے. معلم، عالم، معلوم، معلم، اعلم، عالم، اعلم، علامہ. بہرحال اتنی مثالیں کیا اتنا، یہ سب ہم جنس کلمات ہیں نہیں، ایک اصل سے لیے گئے ہیں، یعنی مشتقات ہیں یہ. تو اس میں جو حروف ریپیٹ ہوئے ہیں ان میں عین لام میم. عالم، معلوم، معلم، عالم میں عین لام میم ریپیٹ ہوگا. عین لام میم کی تکرار ہوگی. تمام ہم بھی کلمات تکرار ہوئے ہے. ہیں. لہذا عین لام میم حرف اصلی ہے. لہذا یہ اصلی حروف ہیں. یہ اصلی حروف ہیں. لیکن ساری بات میں نے ڈیٹیل میں لکھی ہے، ساری بات ڈیٹیل عین لام میم. ٹھیک ہے، تمام ہم جنس کلمات کا تکرار ہوئے ہیں، لہذا یہ اصلی حروف ہے. کیا ہے یہ؟ اصلی حروف ہیں. اصلی حروف ہے. جلدی سے بات سماپت. ٹھیک ہے، اب یا حروف اصلی ہو یا حروف زائد. زائد وہ حروف جو تمام ہم جنس کلمات کی تکرار نہیں ہوتی. وہ حروف ہیں جو ہم جنس کلمات میں تکرار نہیں ہوتی. بعض میں ہوں بعض میں نہ ہوں. نہ ٹھیک ہے، جیسے عالم میں الف الف، معلوم میں میم میم اور واو. واو.
ٹھیک ہے، یہ مثال ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لکھ لیا؟ جی آقا. وقت تمام ہو گیا اصل میں جی. باقی حروف اصلی زائد کا پتہ لگا لیے، اصلی پتہ لگا کے کیا فائدہ ہے، کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے وہ کل لکھوائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل الرحمن عجل فرجهم. موفق و مؤید باشید، واقع خروجان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. خدا